اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیسے آپ مطلب پاکستان میں نیو لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر کا انتخاب کیا، کیونکہ یو ایس میں بڑے ہائی لیول کے اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، اور چونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کیونکہ وہاں پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اگر آپ خود ولنگلی جائیں گے تو وہ علاج کریں گے، بائی فورسلی آپ کو کوئی نہیں لے جا سکتا. تو نیو لائف کا انتخاب آپ کے ماما بابا نے کیا ہے یا آپ کی فیملی میں کس نے کیا ہے؟ انفارمیشن لی آپ سے کوئی چیز انہوں نے شیئر کی کہ جی آپ کو ریہیبلیٹیشن پاکستان بھجوا رہے اور آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے وہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یس، تو میری مدر نے فائنڈ کیا تھا، اس کی ویب سائٹ فائنڈ کی تھی اور ریکمینڈ کیا تھا، اور اس کی وجہ سے میں آیا تھا. اور I think overall it was a good decision. اوکے، تو شروع میں جیسے کہ پہلا دن آپ کا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں تھا، کیونکہ شروع میں تو مریض کو یہ نہیں لگتا کہ میں تو یہاں پہ ایک قید کر دیا جاؤں گا، یا یہاں پہ دیکھیں ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہمارے موسٹ پروبلی ہمارے جتنے بھی ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جیسے کہ لگژری ہے، ہر وہ سہولیات ہے جو آپ کے گھر میں ہیں، ٹھیک ہے. صرف یہاں پہ آپ کو ڈرگز نہیں ملتی، آپ کو موبائل اور انٹرنیٹ نہیں ملتا، اس کے علاوہ وہ تمام تر سہولیات ہیں جس میں گھر میں آپ کو وہ سہولیات جو میسر ہوتی ہے وہ یہی پہ میسر ہوتی ہے. شروع میں مریض کو تو یہ لگتا ہوگا کہ یہ میں کہاں پہ آ کے بند ہو گیا ہوں اور میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر بندے کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ تو میری بہتری کے لیے کر رہے. مطلب شروع میں آپ اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہی بتا دیں کہ فرسٹ ویک کیسا لگا. تو میں بہت انگلش میں کہتے ہیں اسکیپٹیکل تھا کہ ایک تو بندہ ہوتا ہے نا اصل نشائی جو بس مانتا ہے کہ کوئی آتے ہیں نا پیشنٹ کہ میں پیار کرتا ہوں آئس سے، بس میں ایسا نہیں ہوں نا، میں نے کبھی ٹیکے نہیں لگائے، نہ کبھی آئس نہیں ہاتھ لگائی، میں نے نکٹین بھی خود چھوڑ دی، میں میروانہ یوز بھی خود کٹ کر رہا تھا، بہت اویئر ہوں، بہت اویئر ہوں. تو میرے لیے بس ایسے لگ رہا تھا یار کہ ہاں ترقی ہوگی پر اتنی نہیں ہوگی. میں آلریڈی ترقی کے راستے پہ جا رہا ہوں، میں آلریڈی سوچ رہا تھا ریہیب کروں. ان لوگوں نے بس میرے سے بات کرنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے بس کر دیا. تو پہلے میں بہت جیسے پہلا ویک کیسے گزرا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں؟ مشکل تھا کیونکہ میں آبویسلی یو ایس کا ہوں اور میں پاکستان اتنا نہیں آتا ہوں، تو آبویسلی بیڈ اچھی ہیں، باتھ روم اچھے ہیں، گھر کا ماحول ہے، پر جیسے تھوڑا سا جیسے کوئی چیزیں ہیں نا جو سیم نہیں ہیں، تو ان کو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ جو نیو لائف جہاں پہ آپ اس ٹائم زیر علاج ہے، جو ہمارا نیو لائف جو لگژری ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جس میں یو کے، امریکہ، کینیڈا، کویت، سعودی عرب، ان ترقی یافتہ ممالک سے جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، آپ کے روم میٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے ارد گرد آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت ان ممالک سے پیشنٹس آتے ہیں، اور جہاں پہ جو فیسلٹیز ہے، جو ہمارے جو سائیکیٹرسٹ ہے، جو سائیکالوجسٹ ہے، جو عالمی دین ہے، جو صبح سے لے کے شام تک آپ لوگوں کی ایک روٹین ہوتی ہے، تو کب آپ کا خیال آیا کہ ہاں یہ تو میری بینیفٹ کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں اور اب مجھے اپنے علاج پہ فوکس کرنا چاہیے؟ آئی تھنک مجھے تب ریئلائز ہوا ہے جب ماحول کی وجہ سے آپ لوگ پیشنٹ اکٹھے رکھتے ہیں وی آئی پی ماحول میں، اور پھر ایک دوسرے سے گپ شپ لگتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر ٹائم اسپینڈ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں تمہارا مسئلہ یہ ہے، تمہارا مسئلہ یہ ہے، ڈرگ نہیں ہے، تمہارا مسئلہ غصہ ہے، تمہارا مسئلہ یہ ہے، تمہارا مسئلہ اصل میں یہ ہے، اس کو فکس کرو تو آپ کی فیملی مائنڈ نہیں کرے گی جب ڈرگ کرو گے، لائک یہ مسئلے ہیں آپ کے، آپ ٹاک بیک بہت کرتے ہو. تو بس ایک دوسرے سے بات کرنا، ریفلیکشن کرنا، پھر بندہ ریئلائز کرنے لگ پڑتا ہے کہ ہاں میں ادھر ہوں وجہ کے لیے. پھر آبویسلی آپ رلتے ملتے بھی بہت ہو، پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جب لڑائیاں ہوتی ہیں پھر خود بندہ ریئلائز کرتا ہے کہ یار ہاں تھوڑا سا خوش ہے، اصل میں وجہ ہے تو ادھر ہوں. تو پھر وہ کٹھے آپ ایچ ادر کو سپورٹ کرتے ہو، کٹھے جم کرتے ہو. چلو جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو دوسرے جو نماز پڑھتے ہیں ان کو بلاتے ہیں، جیسے جو کھانا نہیں کھانا چاہتے ہیں پہلے جب آتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں ان کو جیسے آؤ 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 کھانا کھاؤ. مجھے ایک اور اچھی چیز لگی تھی، جب میں پہلے آیا تو دوسرے سارے پیشنٹ میرے روم میں آگے گھس کے انٹروڈیوس کیا کیسے ہو، ہم ہیں جو کوئی چیز ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسا وغیرہ حوصلہ دیا. تو اس سے بہت ہیلپ ہوا. پھر ماحول بنا، پھر لڈو شڈو سب کچھ لگ گئی، پھر ٹائم اچھا گزرنا شروع ہو گیا. اوکے، یہاں پہ آپ لوگوں کی مطلب جو ڈیلی روٹین ہے وہ ذرا مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کی صبح سے لے کے شام تک جو روٹین ہوتی تھی؟ صبح کے ٹائم اچھا، تو ہم صبح کے ٹائم اٹھتے تھے، کوئی لوگ فجر پڑھتے تھے، کوئی لوگ نہیں پڑھتے تھے، اور پھر ناشتہ ہوتا تھا،
اور ناشتے کے بعد ہر بندے نے شاور شور کرنا، کلاس کے لیے تیار ہونا، پھر کلاس ہوتی ہے، پھر کلاس کے بعد بس سیشنز ہوتے ہیں، انڈیویجول سیشنز ہوتے ہیں، 1-to-1 سیشنز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد گروپ تھیراپی وغیرہ کی کلاسز ہوتی ہیں. تھیراپی ہوتی ہے، وہ شام کو سیف الرحمان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی گروپ تھیراپی کی کلاس ہوتی ہے. گروپ تھیراپی ہوتی ہے. گروپ تھیراپی میں کیا چیز آپ لوگوں کو ایسی سکھائی جاتی ہے جو کہ آپ کو نشے سے دور رکھتی ہے؟ آئی تھنک اس میں یہ اچھا ہے کہ جن کو اویئرنیس نہیں ہے نا، جیسے میں تو میڈیکل بیک گراؤنڈ سے ہوں، میں نے سائیکیاٹرک یونٹ میں کام کیا، ٹریننگ کی ہے، پر کوئی لوگ ہیں ان لوگوں نے وہ میڈیکل کبھی پڑھے نہیں، تو ان کو جب وہ انفارمیشن ملتی ہے کہ ہاں دس از ایڈکشن، اس کے فیکٹرز یہ ہیں، جب نالج، پیور نالج، ٹیکسٹ بک نالج جو ہوتی ہے نا، وہ ہیلپ کرتی ہے. بندہ اس کو یوز کر سکتا ہے، دماغ میں رکھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے اوکے میں نے ایسے کرنا، میں نے ایسے نہیں کرنا، پلانس بن جاتے ہیں، تو اس سے بہت ہیلپ ہوتی ہے. اور پھر اس کی ریپیٹیشن کے ساتھ بھی اب بار بار لکھتے ہو، اب بار بار سوال پوچھتے ہو، تو پھر بندے کی نالج بڑھتا ہے نا، بندے کا نالج بڑھتا ہے. اور پھر مریض ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اور پھر ہم ایک دوسرے کو کوئز بھی کرتے تھے نا بعد میں، بس شکل کے لیے، پر بندہ تھوڑا سا نا وہ نالج دماغ میں جیسے یاد آ جاتا ہے.